بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان، اور اس مبارک مہینے کے دوران انجام دی جانے والی عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت ہے ماہ رمضان کا روزہ۔ اور یہ مبارک مہینہ اور اس مہینے میں رکھے جانے والے یہ روزہ انسان کو بہت سے سبق سکھاتا ہے۔ روزے میں بہت سے پیغامات ہیں روزے دار کے لیے، اور یہ کہ بہت سی تعلیمات پوشیدہ ہیں روزے دار کے لیے، کہ جن میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ روزے دار کو صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں ہر قسم کی خیر و خوبی کے حصول کے لیے صبر کی عادت اپنانا انتہائی ضروری ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں یہ حدیث جو کہ ابن ماجہ میں مذکور ہے، جہاں اس کا نمبر ہے 4022، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن جو کہ لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول رکھتا ہے، اور اس وجہ سے یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول اور یہ کہ ملاقاتوں کے سلسلوں کی وجہ سے اگر اسے کسی سے کوئی اذیت کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس اذیت پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ مومن بہتر ہے، اور یہ کہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے اللہ کی طرف سے بنسبت اس مومن کے کہ جو لوگوں سے اپنا میل جول چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ انسان جب انسانی معاشرے میں رہتا ہے تو سبھی کا مزاج ایک جیسا تو نہیں ہے، اور یہ کہ بعض اوقات کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی حرکت کوئی ایسی کارروائی ہو جاتی ہے کہ جو دوسرے کو ناگوار گزرا کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان سبھی کو چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشین ہو جائے، اور یہ کہ تعلقات منقطع کر ڈالے، اور یہ کہ کنارہ کشی اختیار کر لے۔ یہ بات دین اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ تعلقات کو برقرار رکھا جائے، بحال رکھا جائے، ملاقاتوں کے سلسلے ہوں، ایک دوسرے کی خبر گیری ہو، ایک دوسرے کے لیے فکر ہو، جستجو ہو، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے کام آنے اور ایک دوسرے کی مدد و اعانت کے جذبے سے مسلمان ہمیشہ سرشار رہا کرے۔ اور یہ کہ اگر یوں میل جول کے مواقع پر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مومن کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ وہ مومن جو صبر سے کام لیتا ہے وہ بہت بہتر ہے اس مومن سے جو کہ چھوڑ چھاڑ کر کنارہ کشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہو۔ اور روزہ ہمیں صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ اور یہ کہ روزے کے تعلق سے ناظرین کرام ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ بعض باتیں ایسی ہیں یا بعض کام ایسے ہیں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس بارے میں علم اور آگاہی اور بصیرت ضروری ہے۔ تو اس بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے الاکل والشرب عمدن، جان بوجھ کر کچھ کھا لینا یا کچھ پی لینا، جان بوجھ کر۔ ہاں البتہ اگر بھولے سے کسی نے کچھ کھا لیا ہے کچھ پی لیا ہے
تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اب تو میں نے کچھ کھا لیا ہے، میں کچھ پی چکا ہوں، لہذا میرا روزہ تو اب ختم ہو چکا ہے، اور یہ سوچ کر وہ اب جان بوجھ کر کھانا پینا شروع کر دے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر بھولے سے کچھ کھا لیا پی لیا تو اس کا روزہ باقی ہے، برقرار ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1155 اور صحیح البخاری حدیث نمبر 6669 واللفظ لمسلم، یعنی یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ البتہ یہ کہ واللفظ لمسلم، کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہی حدیث موجود ہے، لیکن الفاظ قدر مختلف ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کچھ کھا پی لیا بھولے سے، حالانکہ وہ روزے کی حالت میں ہے، تو اسے چاہیے کہ جب اسے یاد آ جائے کہ میں تو روزے میں ہوں اور میں نے کچھ کھا لیا پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، اب وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اس کا روزہ درست ہے، باقی ہے، برقرار ہے، جاری ہے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، یہ تو اللہ نے اسے کھلا پلا دیا ہے، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے گویا کہ فضل ہو گیا کہ روزہ بھی اس کا باقی ہے، درست ہے، اور یہ کہ کھا لیا اور پی لیا، اس نے کھا پی بھی چکا ہے اور روزہ بھی باقی ہے۔ اللہ نے اسے کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے کہ بھولے سے اس نے کچھ کھا پی لیا ہے۔ تو اس سے یہی بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو روزہ اس کا درست ہے، باقی ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر کھانا پینا یہ وہ عمل ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے الجماع، یعنی علاقہ زوجیت، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوا کرتے ہیں، اگر کسی نے روزے کے دوران ایسا کوئی عمل انجام دیا ہو تو اس سے بھی یقیناً روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے القیء عمدن، جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر۔ ہاں، البتہ اگر خود بخود قے آ گئی ہو بے اختیار تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذرعہ ای غلبہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، رواہ احمد و ابو داود۔ فرمایا کہ جس کسی پر قے غالب آ گئی، یعنی بے اختیار، مجبوری کی کیفیت میں کہ بے اختیار قے آ گئی، تو اب اس پر قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، درست ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جس کسی نے جان بوجھ کر قے کی ہو کسی بھی وجہ سے، تو گویا کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اب وہ روزہ قضا کرے گا۔ اور اسی طرح ایک چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ یہ کہ اذا اکل او شرب ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر، یعنی کسی نے یہ سمجھا، غلط فہمی ہو گئی کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ سورج تو غروب ہو چکا ہے، اور یوں اس نے کچھ کھا پی لیا کہ اپنی طرف سے وہ سمجھا کہ غروب ہو چکا، افطار کا وقت ہو چکا ہے، اور یوں اس نے افطار کر لیا اپنا روزہ، حالانکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے، افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ اب بعد میں وہ روزہ رکھے رمضان کے بعد۔ یا کسی نے یہ سمجھا کہ ابھی تو صبح طلوع نہیں ہوئی ہے اور یہ کہ سحری کھانے کا وقت چل رہا ہے، اور یوں اس وقت اس نے کچھ کھا پی لیا، حالانکہ صبح تو طلوع ہو چکی ہے، سحری کا وقت بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو یوں گویا کہ غلط فہمی کی وجہ سے اس نے بھی کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں وہ روزہ رکھے گا۔ اور اسی طرح یہ کہ اگر روزے کے دوران کسی خاتون کو حیض یا نفاس کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، حیض جو کہ
ماہواری کا سلسلہ ہوا کرتا ہے خواتین کے لیے ہر مہینے، اور نفاس جو کہ کسی بھی خاتون کو بچے کی ولادت کے موقع پر جو خون کی آمد کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، تو اگر روزے سے ہے کوئی خاتون اور روزے کے دوران حیض یا نفاس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اب وہ بعد میں روزہ رکھے گی۔ یہ تو تذکرہ ہو گیا کچھ ایسے کاموں یا ایسی باتوں کے سلسلے میں کہ جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ ان کاموں میں سے اگر کوئی کام کسی روزے دار نے کیا ہے روزے کے دوران تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا۔ ہاں، البتہ ان باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جب اس کا روزہ ٹوٹ گیا ان کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے، تو ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ اب اسے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ قضا کرنا ہوگا۔ جبکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر اس نے وہ کام کیے ہوں تو نہ صرف یہ کہ روزہ قضا کرنا ہوگا بلکہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن پر کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، تو یہ تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، جو کوئی اس سلسلے میں مفصل معلومات حاصل کرنے کی طلب رکھتا ہو۔ البتہ یہ کہ وہ کفارہ کیا ہے تو اس بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے مختصر۔ کفارہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عتق رقبہ، غلام آزاد کیا جائے۔ روزہ توڑ دیا ہے تو غلام آزاد کیا جائے، اور آج کے اس دور میں تو غلاموں کا کوئی وجود نہیں ہے، لہذا باقی رہ گئے دو کام، کہ ان دو کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہوں گے۔ 2 مہینے لگاتار، یعنی اگر ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے 2 مہینے لگاتار، کہ مثلا روزے کے دوران جو علاقہ زوجیت ہے، زوجین کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں، تو کسی نے یوں میاں بیوی کے جو کام ہوا کرتے ہیں تعلقات، اگر ایسا کام کیا روزے کے دوران 2 مہینے لگاتار روزے، درمیان میں ایک دن بھی اگر ناغہ کر دیا تو از نو شروع سے پھر 2 مہینے کی یہ گنتی پوری کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے۔ اور اگر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے تب اگلی چیز کی طرف منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ اگر چاہے اسے اختیار ہے کہ چاہے تو یوں کر لے، چاہے تو یوں کر لے، یہ اپنی چاہت اور اپنی مرضی کا معاملہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، بلکہ اگر 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے تو رکھنے پڑیں گے۔ اگر نہیں رکھ سکتا، بہت بیمار ہے، بوڑھا ہے، یا جو بھی وجہ ہے، عمر رسیدہ ہے، تو فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، ایک روزہ توڑا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ ہے کفارہ روزہ توڑ ڈالنے کا، یعنی ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ تمام گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ روزہ جو کہ فرض ہے، جو کہ ضروری ہے، یعنی ماہ رمضان کا روزہ۔ روزے سے متعلق ان چند ضروری احکام کے بارے میں گفتگو کے بعد مزید یہ کہ ناظرین کرام، ایک اہم ترین بات کہ جسے ہمیشہ اور بالخصوص روزے کے دوران ہمیں ذہن نشین رکھنا بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی کچھ حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان سر سے پاؤں تک تمام جسم کو برائیوں سے بچا کر رکھے ہمیشہ، کہ روزہ در حقیقت وہی ہے جو کہ تمام جسم کا روزہ ہو، اور یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ احکام جو کہ ضروری ہیں، کہ فلاں کام سے بچنا ضروری ہے، اور یہ کہ فلاں کام کرنا ضروری ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں تو علم اور آگاہی اپنی جگہ
ضروری و لازمی ہے۔ تو ان کے علاوہ مزید یہ کہ کچھ آداب بھی ہیں کہ جن کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے اور جن کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ مثلاً یہ کہ ظاہر ہے کہ روزہ دار صبح کو سحری کھایا کرتا ہے، تو سحری کے بارے میں ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ کھانا، سحری کا کھانا یہ ضرور کھانا چاہیے، یعنی یہ کوئی فرض یا لازمی نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں تعلیم یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ آخری وقت میں، رات کے آخری پہر انسان سحری کھایا کرے، نہ یہ کہ جس طرح بہت سے لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ آدھی رات کے وقت ہی وہ سحری کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی رات کا بڑا حصہ باقی پڑا ہوا ہے۔ تو مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آخری پہر سحری کھانی چاہیے، اور اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے، ظاہر ہے کہ مشکوک وقت شروع ہو جائے کہ اذان ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کا جو کھانا ہے یہ تو بہت ہی باعث خیر و برکت ہے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی ہم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو کہ اس لیے کہ اس میں برکت ہے، یہ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 1789 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 1835، یعنی 1835۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، السحور اکلہ برکہ فلا تدعوا ولو ان یجرع احدکم جرعة من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکته یصلون علی المتسحرین۔ یہ جو سحری کا کھانا ہے یہ ضرور کھا لیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی باعث خیر و برکت ہے، اسے مت چھوڑو، اگرچہ محض ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما رہا ہوتا ہے تم پر اس وقت کہ جب تم سحری کھانے میں مشغول ہوا کرتے ہو، اور یہ کہ یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ اس وقت تمہارے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں، لہذا سحری کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، سحری ضرور کھانی چاہیے۔ کیوں؟ اولاً تو اس لیے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں سحری کھانے والوں پر، اور اس کے بعد یہ کہ فرشتوں کی طرف سے انہیں دعائیں نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے لیے فرشتے دعائے خیر کیا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع بھی ہے، اتباع سنت کا ثواب ہمیں نصیب ہوگا، اور اس وجہ سے بھی کہ روزے کے دوران یہ چیز یعنی سحری میں کچھ کھا پی لینا تو یہ روزے دار کے لیے روزے کے دوران گویا کہ باعث تقویت رہے گا، ورنہ بھوکا پیاسا صبح کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو پھر روزے کے دوران دن بھر پریشان ہی رہے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔